بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم. اس وقت ہم رجب کے مہینے سے گزر رہے ہیں. اسلامی تاریخ میں رجب کا مہینہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کرائی گئی اور جنت و جہنم کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ کو اسی معراج میں نماز کا تحفہ عطا کیا گیا جو تمام مسلمانوں پر فرض ہے. یہ سب سے اہم عبادت ہے، دین کا ستون ہے، اسلام کی بنیاد ہے اور یہ عظیم الشان عبادت رجب کے مہینے میں فرض کی گئی. یہ معراج کا واقعہ جو اس مہینے میں پیش آیا اس میں ہمارے لیے غور و فکر کے کئی پہلو ہیں. ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہے. سب سے پہلی چیز جو اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کے لیے سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے، اس کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، سب سے بڑا مرتبہ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. اس سے زیادہ اس کے لیے کوئی عزت کی بات نہیں، اس سے زیادہ کوئی اس کے لیے بڑائی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا اور پھر وہاں سے آسمان کی طرف لے گیا. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بیان کرنے کا موقع آیا، آپ کی عظمت کو بیان کرنے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بندہ ہے میرا. نبی کے لیے سب سے بڑی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. نبی کے لیے سب سے بڑی عزت کی بات یہ ہے، سب سے بڑا آنر اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے. اسی طرح تمام انسانوں کے لیے سب سے زیادہ آنر اور عزت کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. تو بندگی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، بندگی کا مقام سب سے اونچا ہے اور بندگی کا مقام سب سے افضل ہے اور سب سے ارفع ہے. یہ معراج کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. دوسری بات جو ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ مسجد اقصی جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں جو فلسطین میں واقع ہے، اس کا ایک اہم مقام و مرتبہ ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک. وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے. 16 مہینے تک مسلمان اسی بیت المقدس کی طرف یا مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان کیا کہ آج سے تمہارا قبلہ بدل دیا گیا ہے اور اب مسجد اقصی کے بجائے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کو بنا دیا گیا ہے. تو مسجد اقصی تمام انبیاء کا مسکن رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور آپ کی اقتداء میں تمام نبیوں نے نماز ادا کی مسجد اقصی کے اندر. یہ بتانے کے لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی ہیں اور تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مقام آپ کا ہے کہ جب تمام انبیاء کو نماز پڑھنے کے لیے منتخب کیا گیا تو آپ کو منتخب کیا گیا اور آپ کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں.
تو آپ کو جو امت دی گئی وہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قیادت تھی، دینی قیادت، ایمانی قیادت، روحانی قیادت، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی طرف منتقل کر دی گئی، یعنی اس امت کے اوپر پوری دنیا کی قیادت کی ذمہ داری ڈالی گئی، دینی قیادت کی ذمہ داری، ایمانی قیادت کی ذمہ داری۔ اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری دنیا کو صحیح راستہ دکھائے۔ یہ ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کے اوپر ڈال دی گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم کو پوری دنیا کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، پوری دنیا کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم کو پوری دنیا کو گمراہی سے بچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم کوئی عام امت نہیں ہو، کوئی عام قوم نہیں ہو، تمہارا ایک خاص مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اور سب سے افضل پیغام اور سب سے افضل تحفہ جو معراج کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ نماز اسی معراج کے سفر میں فرض کی گئی۔ تو معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے، اور آج بھی مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ معراج کا جو تحفہ ہے وہ نماز ہی ہے۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے آسمان کی طرف سفر کرنا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس زمین پر رہتے ہوئے اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف سفر کرے، اپنے رب سے باتیں کرے، اپنے رب سے راز و نیاز کرے، تو اس کے لیے نماز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ نماز واحد ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے اور راز و نیاز کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے۔ یہ نماز کی عظمت ہے اور یہ نماز کی خصوصیت ہے، اس کے علاوہ کسی اور عبادت میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ تو انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ چند سیکنڈ کے اندر اس دنیا سے آسمان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے، ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے۔ آج نماز کا جو مقام ہے اور نماز کا جو مرتبہ ہے اس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے۔ نماز ایک فارمیلٹی نہیں ہے جیسا کہ آج کل یہ بن گئی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کسی طرح بھاگتے ہوئے کچھ لوگ آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھاگ جاتے ہیں۔ نہ ان کی نماز میں خشوع خضوع ہوتا ہے، نہ ان کی توجہ مبذول ہوتی ہے اللہ کی طرف۔ ان کو ایک بار بھی احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم کھڑے ہیں۔ نہ مسجد کی اہمیت ان کو معلوم ہے، نہ امام کی اہمیت معلوم ہے، نہ اذان کی اہمیت معلوم ہے، نہ نماز کی اہمیت معلوم ہے، بس کسی طرح لپیٹ لپاٹ کے 2 رکعت پڑھ کے وہ بھاگتے ہیں۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ نماز کیا چیز ہے تو اس کے پاؤں میں زنجیریں پڑ جائیں گی، اس کے قدم نہیں نکلیں گے مسجد سے۔ کس گھر میں ہم آئے ہوئے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، دنیا میں کسی جگہ کو اللہ نے اپنا گھر نہیں کہا ہے۔ اور نماز کو کہا کہ یہ معراج ہے مومن کی، کہ مومن ڈائریکٹ آسمان کی طرف سفر کرتا ہے اور ساتھ آسمان سے اوپر پہنچ کر کے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ صرف نماز کی خصوصیت ہے، کسی اور عبادت کی خصوصیت نہیں ہے کہ نماز کو اتنا ہلکا کر دیا گیا ہے، نماز کو اتنا معمولی سمجھ لیا گیا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ 5-10 لوگ پرسنٹ نماز پڑھتے ہیں اور اس میں جو پڑھتے ہیں ان کی نماز کا اللہ ہی حافظ ہے، کہ نماز کی عظمت ہمارے دل میں وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ نماز کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو مرتبہ اللہ نے بیان کیا ہے، ہمارے دلوں میں وہ مرتبہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب اذان ہوتی تو آپ کے چہرے کا رنگ مڑ جاتا تھا، پھر نماز کے علاوہ کوئی کسی چیز کا دھیان آپ کو نہیں رہتا تھا، نماز کے علاوہ کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔
فوراً مسجد کی طرف بھاگتے تھے، بھاگتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، قدم آپ کے ڈگمگاتے ہوئے ہوتے تھے. کس بادشاہ کے دربار میں ہم جا رہے ہیں، کتنی عظیم الشان عبادت کو انجام دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. تو قدم ڈگمگاتے تھے، دل لرزتا تھا، پاؤں لرزتا تھا، جسم لرزتا تھا. یہ نماز کی اہمیت کی وجہ سے ہوتا تھا. تو علامہ اقبال نے کہا تھا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے انسان کو نجات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی اہمیت اور عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.